السلام علیکم سامعین، آج میں سندباد جہازی کے 7ویں اور آخری سفر کا حوالہ لے کے آئی ہوں الف لیلا داستان سے۔ چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ سندباد کو سفر سے آئے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ سندباد کی طبیعت بغداد سے پھر اچاٹ ہوئی اور سندباد سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ جب سندباد کی پھر سے روانگی کی شہرت ہوئی تو خلیفہ نے سندباد کو اپنے دربار میں طلب کیا اور فرمایا کہ پچھلے سفر سے واپسی پر جو خط اور تحائف لائے تھے اب ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس لیے جب تم روانہ ہونے لگو تو ہم سے چند تحائف اور اس خط کا جواب لیتے جانا۔ سامان نے سفر مکمل کر کے سندباد خلیفہ کی دولت گدے پر حاضر ہوا اور اپنی روانگی کی اطلاع کرائی۔ چنانچہ امیر المومنین نے ایک خط اور بہت سے تحائف سندباد کو دیے کہ جب تم اس جزیرے میں پہنچو تو یہ وہاں کے بادشاہ کو دے دینا۔ سندباد سب سامان لے کر بصرہ پہنچا اور وہاں سے جہاز میں سوار ہو کر شہر بہ شہر کاروبار کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچا جہاں کے بادشاہ کو تحائف پہنچانے تھے۔ اس جزیرے میں اتر کر سندباد بادشاہ کے پاس گیا اور خلیفہ کا خط اور تحائف پیش کر دیے۔ بادشاہ نے سندباد کو بہت انعام و اکرام دیا۔ اس کے بعد سندباد چین کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ طویل مدت تک سفر کر کے بخیر و عافیت چین پہنچ گیا، لیکن ابھی جہاز لنگر انداز ہونے نہیں پایا تھا کہ کپتان سر پیٹنے لگا۔ سندباد لوگوں نے پوچھا کہ ساحل موجود ہے، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کپتان بولا کہ ہم اس وقت بدقسمتی سے ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں مد و جزر ہے اور جہاں ہم ساحل کی طرف بڑھنے کے بجائے خود بہت گہرے سمندر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ساحل چین کا نہیں ہے بلکہ ہم راستہ بھول کر اس جگہ آ گئے ہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک اقام الملک کے قریب ہے۔ ہمارا جہاز پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک طوفان سا اٹھا ہوا معلوم ہوا اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے۔ قریب آ کر مچھلی نے جہاز کو ٹکر ماری اور جہاز پاش ہو گیا۔ سندباد کو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھیوں میں سے کون زندہ بچا اور کون ہلاک ہوا۔ سندباد غوطے کھاتا ہوا ایک شکستہ تخت پر بیٹھ گیا۔ سمندر کی موجوں نے یوں لیا جیسے آندھی میں اڑتا ہوا گھاس کا تنکا۔ اس حالت کو دیکھ کر سندباد اپنی عہد شکنی پر رو رہا تھا کہ اس نے کیوں یہ سفر اختیار کیا۔ آخر ایک دن طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے بچ کر وہ تختہ جزیرے کے کنارے جا لگا۔ سندباد فوراً خشکی پر اتر آیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جب قدرے طبیعت کو سکون ہوا تو سندباد اٹھ کر گھومنے لگا۔ سامنے ایک بہت بڑی نہر نظر آئی۔ سندباد نے اس کے کنارے بیٹھ کر ایک کشتی بنائی، نہر میں سفر شروع کیا۔ 3-4 روز سندباد اطمینان سے اس نہر میں سفر کرتا رہا۔ ایک روز سندباد نے دور سے دیکھا کہ نہر ایک پہاڑی چٹان کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ دیکھ کر سندباد کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ ہر چند کوشش کی کہ کشتی پھیر لے، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ سندباد کی کوئی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ مجبور سندباد آنکھیں بند کر کے کشتی میں لیٹ گیا اور دل ہی دل میں سلامتی کی خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ کشتی اپنی رو میں پہاڑ کے نیچے سے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ سندباد نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کشتی کو سنبھالنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا ایک عالیشان شہر ہے، کنارے پر کچھ آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ سندباد نے اشارے سے ان سے درخواست کی کہ مجھے بچائیں۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے سندباد کی کشتی کو روکا اور اسے کنارے پر لے گئے۔ بھوک کی شدت سے سندباد کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے سندباد کو کھانا دیا، پھر اپنے ساتھ اس کو شہر لے گئے اور 3 روز تک سندباد کی اتنی خاطر و مدارات کی کہ وہ اپنا گھر بار۔ چوتھے روز وہ لوگ سندباد کو ساحل پر لے آئے اور کہنے لگے یہ تمہارا مال ہے اور اگر تم چاہو تو اس کو اچھے منافع پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ سندباد نے حیران ہو کر کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی مال و اسباب نہیں ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ یہ لکڑی جس سے تم نے کشتی بنائی ہے بےحد قیمتی ہے۔ اس وقت بازار کا بھاؤ گرا ہوا ہے لیکن پھر بھی کم از کم 1100 دینار میں فروخت ہو سکتی ہے۔ کہہ کر وہ سندباد کو گھر لائے اور 1100 دینار اور رہائش کے لیے ایک مکان دیا۔ اس تمام عرصے میں سندباد کا میزبان ایک بوڑھا شخص سندباد کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب سندباد وہاں رہنے لگا تو ایک روز اس بوڑھے آدمی نے سندباد سے کہا کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میری لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ سندباد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چند روز بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا اور اس کی تمام جائیداد کے وارث سندباد اور اس کی بیوی قرار پائے۔ ایک ہفتے کے بعد سندباد نے محسوس کیا کہ یہ لوگ عجیب قسم کے ہیں، کیونکہ ہر مہینے بعد ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ اڑ کر کہیں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کی خوشامد کر کے سندباد اس کے پروں سے لپٹ گیا اور وہ اس کو اڑا کر سندباد کو ایک پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر سندباد نے دیکھا کہ اس قسم کے اور بھی بہت سے پروں والے آدمی جمع ہیں اور فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کی جاں پرور آوازیں آ رہی ہیں۔ بے اختیار سندباد کی زبان سے سبحان اللہ نکل گیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ سندباد پر پل پڑے اور ادموا کر کے رکھ۔ سندباد سخت حیران تھا کہ ایک مصیبت سے نکلتا ہوں اور دوسری آ موجود ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں 2 بہت خوبصورت نوجوان سندباد کے قریب آئے اور سلام کر کے سندباد کو تسلی دی اور ایک سونے کی چھڑی دے کر کہے کہ اب نیچے اترو۔ سندباد پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا اور تھوڑی دور چلا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا جس کے تعاقب میں ایک اژدہا آ رہا۔ سندباد نے اس آدمی کو اس اژدہے سے بچایا اور وہ سندباد کا بہت ممنون ہوا اور وہ دونوں آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے وہی آدمی آ رہا ہے جو سندباد کو پروں پر بٹھا کر پہاڑ تک لایا تھا۔ قریب آ کر اس نے سندباد کی بڑی خوشامد کی اور اپنے پروں پر بٹھا کر سندباد کو دوبارہ گھر چھوڑ گیا۔ سندباد کی بیوی نے اس کی سلامتی پر شکر ادا
کیا اور کہنے لگی ان لوگوں سے بالکل میل جول نہ رکھو، یہ لوگ اخوان شیاطین ہیں، یعنی شیطان کے بھائی ہیں اور اس کے چیلے ہیں۔ سندباد نے کہا کہ پھر ایسے ملک میں رہنے کا کیا فائدہ، اور اس کی بیوی کہنے لگی بسم اللہ نے وطن چلو۔ چنانچہ سندباد نے کل جائیداد فروخت کر کے سامان تجارت خریدا اور ایک جہاز میں سوار ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ بخیریت بصرہ آ گیا اور وہاں سے خرید و فروخت کرتا ہوا بغداد آیا اور ہمیشہ کے لیے سفر سے توبہ کی، اب آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔